تیسرا شعر ہے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر، جگر کا زخم، داور محشر، روز جزا کا منصف، یعنی قیامت کے دن انصاف کرنے والا، مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، انصاف طلب، انصاف مانگتا ہے، بیداد گری، ظلم و ستم۔ مفہوم؟ اے محبوب، ہمارے سینے پر لگنے والا ہر زخم جزا کے دن، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے تیرے مظالم کا انصاف، تیرے مظالم کے متعلق انصاف طلب کرے گا۔ تو دیکھیں اس میں بنیادی طور پر میر نے عشق کو موضوع بنایا ہے، اور عشق میں آنے والے مصائب کو، جب اس سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی چیز سن لیں کہ کلاسیکی غزل کا جو محبوب ہے وہ ظالم ہے، اور عاشق جو ہے وہ مظلوم ہے۔ محبوب اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، لیکن عاشق یہ سارے مظالم محبوب کے صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ عاشق نے محبوب کی طرف سے ملنے والے مظالم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، اس دنیا میں اف تک نہ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عشق کے متعلق اس میں یعنی اذیت ہے، مصیبت ہے، بلائیں ہیں، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں۔ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یعنی عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہی یہ ساری چیزیں ایک عاشق کا مقدر بن جاتی ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہی یہ سارے مصائب، آلام عاشق کا مقدر بن جاتے ہیں۔ دنیا کی طرف سے طعنہ زنی، محبوب کی ظلم و جفا، محبوب کی فرقت، ہجر، یہ ساری چیزیں عاشق کا مقدر بن جاتی ہیں۔ لیکن جو حقیقی عاشق ہے وہ ان تمام مظالم کو، ظلم و ستم کو اس دنیا میں صبر سے، تحمل سے برداشت کرتا ہے، اور میں اف تک نہیں کہتا، نہ ہی محبوب سے ان مظالم کے متعلق کوئی شکوہ و شکایت کرتا ہے، خاموشی سے یہ سارے ظلم سہتا ہے۔ لیکن یہاں میر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگرچہ عشق کی راہ میں محبوب کی طرف سے ملنے والے ہر ظلم و ستم کو بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کیا ہے، اور کبھی ان کا محبوب سے شکوہ نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب تو خبردار ہو جا، اگرچہ اس دنیا میں تو اسے شکوہ و شکایت نہیں کی، لیکن بروز محشر ان کا انصاف ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی میں تمہارا پردہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، میں زبان سے تمہارے مظالم کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کروں گا، لیکن چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہر عضو کو یہ اجازت دی ہوگی اور یہ طاقت دی ہوگی کہ جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ وہ گواہی دے گا۔ تو میر بھی یہی کہتے ہیں کہ تم نے جو مجھ پر مظالم ڈھائے ہیں، میرا ایک ایک ظلم، اگرچہ میں تو وہاں بھی تمہارا پردہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے مظالم کا، میرا ایک ایک زخم تیرے مظالم کا اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کرے گا، اور وہاں تو کیا جواب دے گا۔ تو کہیں اس شعر میں یہی حکمت ہے کہ وہ
قیامت کے دن کی رسوائی سے محبوب کو خوفزدہ کر کے اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے ہیں۔ متعلقہ اشعار دیکھیں، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ دوسرا شعر ہے، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، تو لہو پکارے گا آستین کا۔ چوتھا شعر ہے، لے سانس بھی ایستا کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ آفاق دنیا، کائنات، کارگاہ، کار کہتے ہیں کام کو، گاہ جگہ کو کہتے ہیں، کارگاہ یعنی کام کرنے کی جگہ، شیشہ گری شیشے کا کارخانہ۔ میر جی کہتے ہیں کہ یہ دنیا شیشے کے کارخانے کی مانند ہے، اس لیے یہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ میر تقی میر نے اس شعر میں اس کائنات کو، اس دنیا کو شیشے کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے۔ شیشے کے کارخانے کی خصوصیات پر غور کریں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ شیشے کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ شیشہ بہت ہی نازک چیز ہے اور تھوڑی سی ٹھوکر سے بھی وہ کرچیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف شیشے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ ان کرچیوں پر پاؤں رکھنے سے شیشے کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے زخمی ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ یہ دنیا بالکل اسی طرح ہے، اس میں موجود جنات اور انسانوں کو اپنے ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے۔ اس لیے یعنی کسی حد تک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار کیا ہے، کہیں وہ اپنے اس اختیار کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم اٹھا لے، کوئی غلط سمت اختیار کر لے۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں بڑا محتاط ہو کر رہنا چاہیے، اسے خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی عمل یا اس کا کوئی قدم رضائے الہی کے خلاف ہو، اور جس کے لیے اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اچھا، اس میں شعر میں موجود جو حکیمانہ طرز اختیار کیا ہے میر تقی میر نے، اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود انسان آپس میں مختلف رشتے جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، اور ان رشتوں کے کچھ حقوق و فرائض بھی ہیں۔ تو یہ رشتے بڑے نازک بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں استوار رکھنے کے لیے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ انسان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کسی بات سے یا اس کے کسی عمل سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے، یا کہیں ہم اپنے فرائض میں غفلت برتیں جس کی وجہ سے ہم وہ اپنا کوئی عزیز رشتہ کھو بیٹھیں۔ تو ان ساری احتیاطوں کو مد نظر رکھ کر انسان کو اس دنیا میں وقت گزارنا ہے کہ کہیں اس کے کسی بات سے یا اس کی کسی عمل سے اس کا کوئی قریبی رشتہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے پہلو میر تقی میر کے اس شعر میں میر نے سموئے ہیں۔ متعلقہ اشعار دیکھیے، ہر قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یاں، یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ یعنی یہ پوری کائنات یوں سمجھ لیں کہ کسی شیشہ بنانے والے کی دکان ہے۔
خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تیسرا شعر دیکھیے، سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ مکتا ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک ذرا جگر سوختہ، جس کا جگر جلا ہوا ہو ظلم و ستم سے، دکھوں اور تکلیفوں سے، بھروسہ، اعتماد، اعتبار، چراغ ساحری، صبح کے وقت جلنے والا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو۔ میر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم دکھوں اور مصیبتوں کے مارے ہوئے میر کی جلد خبر لو، کیونکہ وہ چراغ سحری کی مانند اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے۔ اب دیکھیں، عشق کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ایک عاشق کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ عشق کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی غموں کا، دکھوں کا، اذیتوں کا، تکلیفوں کا گھر بن جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ایک طرف تو اسے دنیا کی تان و تشنیع کا سامنا ہوتا ہے، تو دوسری طرف وہ محبوب کے رویوں سے بے حد پریشان ہوتا ہے۔ محبوب اس کے کسی مثبت عمل کا مثبت جواب نہیں دیتا، بلکہ اس پر مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ ایک عاشق کے لیے محبوب کا وصل بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ بڑے جتن کرتا ہے، لیکن کسی صورت اس کا محبوب اس سے ملاقات کے لیے، اس سے ملنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوتا۔ اور محبوب کا جو دیدار ہے وہ اس کائنات میں عاشق کے لیے، اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور محبوب کسی صورت اسے اپنا دیدار کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ایک عاشق کی ساری زندگی محبوب کے مظالم کا سامنا کرتے ہوئے اس کے دیدار کی خواہش دل میں لیے ہوئے، اس کے وصال کی طلب رکھتے ہوئے پوری زندگی اس کی بسر ہو جاتی ہے، اور اس کا جو جگر ہے وہ ظلم، تکلیفیں، دکھ برداشت کرتے کرتے بالآخر اس کا وہ سیاہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ اور ایسی حالت میں میر تقی میر اپنے محبوب سے التجا کر رہے ہیں کہ اب میں اس دنیا میں چند لمحات کا مہمان ہوں، میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے کم از کم اس وقت تو میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ موجود ہو۔ تم نے اگرچہ ساری زندگی مجھ پر ظلم ہی ڈھائے ہیں، لیکن یہ وقت موت کے قریب کا ہے، کم از کم اس وقت تو میری خیریت دریافت کر لو۔ کہیں میر کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے محبوب کا دیدار کر لیں، اسے محبوب کا وصل نصیب ہو جائے، تاکہ اس کی یعنی موت اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اگرچہ زندگی میں اس نے مظالم کا سامنا کیا ہے، لیکن وہ زندگی کے آخری لمحات میں اپنی خواہشات کے پوری ہونے کا طلبگار ہے، اس لیے محبوب سے التجا کر رہا ہے کہ اب وہ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اسے اپنے وصال کا جام پلانے کے لیے، اسے اپنے دیدار سے فیض یاب کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہو۔ ایک قطع ہے متعلقہ اشعار میں، پھر کسے فرصت نظر ہوگی، کون لوٹا اجل کی راہوں سے، آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگیں نگاہوں سے۔ ایک اور شعر دیکھیے، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں
بجھا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری پہلی غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔